السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مزمل ستار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضا ایسوسیٹ اینڈ بلڈر کی جانب سے۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 2023 ختم ہونے کو ہے۔ بہت ساری محرومیاں، بہت سارے چیلنجز اور کچھ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے یہ سال ختم ہونے کو ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ 2024 اس سے بہتر ہوگا۔ کیوں بہتر ہوگا، کیسے بہتر ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہم زحمت دیں گے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں سجاد بخاری صاحب ان کو۔ سر کیسے سر آپ؟ سر خیریت سر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر۔ الحمدللہ سر، 2023 بھی گزر گیا، ایک اور سال الحمدللہ ہم نے دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس سال میں ہم سے بچھڑ گئے، بہت سارے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آئے، بہت سارے نئے پروجیکٹ ہمارے سامنے آئے۔ سر 2024 کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2024 کے حوالے سے بات کرنے سے بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کا ایک بڑا مختصر سا ریویو کیا جائے، ریکیپ ہو جائے، اور تاکہ ہمیں اگر آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک ہوگی تو آگے آپ بلڈنگ کو زیادہ جو ہے وہ آپ اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پہ میں 2024 کا ذکر کرنے سے پہلے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 2023 کا اگر ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو میں بہت مختصراً اس کو بتاؤں گا، کیونکہ 2023 میں بہت سارے وجہ تھیں۔ ایک تو ہمارے سب سے پہلے جو تھا کہ وہ جو 2022 میں فیٹف کی جو پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ رک گیا۔ وہ چیز ہمارا انویسٹر جو تھا وہ ظاہر ہے اس کے اندر وہ بہت ساری وہ جو گرے ایریا وہ اس کی وجہ سے ہمارا وہ بہت ساری پابندیاں تھیں، ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ 2023 کے شروع میں ہی ہمارے اوپر وہ سینکشنز کی خوف کی وجہ سے وہ جو معاملات، آپ کو پتہ ہے فورن ریمیٹنس جب تک نہ ہو تو بزنس ہمارا وہ پھیلتا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پہ جب اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کلیئر ہوئے، تو جب اس کی پابندیاں ہٹیں پھر ہمارا جو ہے سیاسی انسٹیبلٹی ہوئی، جس کی وجہ سے ڈالر کی فلیکچویشن ہوئی، ہمارا ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے کی قیمت گری، جس کی وجہ سے ہماری درآمدات اس پہ بھی فرق پڑا، برآمدات پہ بھی فرق پڑا، ہماری ایکسپورٹ تو ویسے بالکل ہی ختم ہو گئی، اور جو امپورٹ کر رہے تھے وہ ڈالر کی وجہ سے ہمیں ویسے، تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب میں مقصد صرف یہ تھا کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر یا کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر یا کسی ایک ایشو کے اوپر رکھ کے ہم اس کو اوور سی کر کے یا اوور لک کر کے ہم 2024 میں چلے جائیں، تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ 2024 کے میں اگر جانے سے پہلے ہم اپنے جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ 2023 میں ہی اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ بلڈنگ نہ کھڑی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو اب سوچا ہے کہ جیسے اب 2024 ہے، اس میں اب جیسے آپ کا جو مثال کے طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اب پائپ لائن میں کام سارے پڑے ہوئے ہیں، لوگ صرف خوف کی وجہ سے اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع نہیں کر رہے تھے۔ بہت سارے ہائی رائز ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی جو اب کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے، جن کے کام رکے ہوئے تھے۔ تو اب میں اپنی طرف سے میں بینگ سول ورک کے حوالے سے جو میں ابھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، کوئی جو بلڈ اپ پراپرٹی کے حوالے سے جو لوگوں کا جو کنسرن ہے، وہ امید رکھیں انشاءاللہ تعالی 2024 ان کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیاسی ہمارا پروسیس بھی پورا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کے بہت سارے جو پائپ لائن میں پروجیکٹس جو پہلے سے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے وہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی 2024 میں آپ کو وہ سٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت ہارڈلی جو ہے وہ مارچ کے بعد آنورڈ جو ہے ہمارے نئے پروجیکٹس بھی جو ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، جیسے اب ہمارا بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے سے متعلقہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں تھاؤزنڈز کے حساب سے جو ہے وہ پائپ لائن میں ان کے پروجیکٹس ہیں، جس میں سے ہنڈریڈز جو ہیں وہ ڈرائنگیں اور اس کی اسٹرکچرل ڈرائنگ ہے، آرکیٹیکچرل ڈرائنگ ہے، وہ بالکل تیار ہے، صرف آپ نے ارتھ ورک آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، جس کے لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہمارا کام ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس سے 30 40 50 انڈسٹری جو ہے وہ سرکل میں آتی ہے۔ جب سائیکل میں آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ جابز کریٹ ہوتی ہیں، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اور جس کا اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نہ اس کے اوپر پریشر ہے، نہ گورنمنٹ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری ہے، صرف ہمیں موقع فراہم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آنے والا سیٹ اپ جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی 2024 میں بڑی امید ہے کہ یہ تو میں صرف بلڈ اپ پراپرٹی کے حوالے سے۔ اچھا، جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں، اوورسیز کلائنٹ ہمارا بہت پاکستان آئے گا، خاص طور پہ یہ الیکشن کے دور جب ہوگا، تو میں اپنے ڈیلر جو حضرات بھائی ہیں
جو ہمارے ٹریڈ فیلو ہیں، جو ٹریڈنگ کا کام خاص طور پہ کرتے ہیں، سیل پرچیز ہے، ان کے لیے میں بڑی بیسٹ ایک میں نیوز دے رہا ہوں کہ جو میری پریڈکشن ہے کہ وہ آپ کا اوورسیز کلائنٹ جو ہے، آپ کا اوورسیز انویسٹر ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ انگیج کریں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، اور پرسن ٹو پرسن آپ کانٹیکٹ میں رکھ کے آپ کوشش کریں کہ 2024 کے جو شروع کے جنوری فروری ہے اس کے اندر اس کے لیے ورکنگ کر کے رکھیں. مارچ اپریل کا جب ہمارا سیاسی سٹیبلٹی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں جو ہے جو ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان وہ پیسہ لے کے آئیں گے، اس کا آپ پازیٹیولی آپ اپنا ریئل اسٹیٹ میں خاص طور پہ جو مارکیٹ ہے اس میں اس کے لیے اچھے پروڈکٹس جو ہیں وہ انگیج کر کے رکھیں. تو انشاءاللہ مارچ اپریل کے بعد آپ کی بہت پکچر کلیئر ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی بائنگ ٹائم بہت اچھا ہے. اس وقت بائنگ ٹائم جس طریقے کے حالات ہیں اس وقت بائنگ ٹائم بہت اچھا ہے، اور اس بائنگ ٹائم کو آپ اپنے کلائنٹس کو، اپنے اوورسیز کلائنٹ کو خاص طور پہ اس کو اوبلائج کرنے کے لیے اچھا پروڈکٹ اس کو لے کے دیں. اور جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مارچ اپریل کے دوران میں انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ جب بوسٹ کرے گی، جب بوم آئے گا مارکیٹ میں، تو انہی پروڈکٹس کو خریدنے میں آپ کو بہت زیادہ فنڈز کی پھر ضرورت ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 ٹائم 3 ٹائم اب مارکیٹ نے پلس میں جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں بڑی امید ہے. آگے آپ کو امید رکھنی چاہیے اور مارکیٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں تو انشاءاللہ کوئی. ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ 2023 کی جو چیلنجز تھے، جیسے پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، ٹھیک ہے، پھر آپ کا جو ڈیفالٹ کا ایک تھا ایشو، ملک کی ڈیفالٹ ہونے کا، وہ میجر ایشو سارے آئی تھنک 2023 کور ہو گئے. اب امید کی جا سکتی ہے کہ 2024 جو ہے وہ قدرے چیلنجز کم لے کر آئے گا. دیکھیں ڈالر کے اگر آپ دیکھتے ہیں یا وہ جو آپ کے ہمارے اوپر جو انسٹیبلٹی ہے یا فیٹ آف کے جو معاملات ہیں وہ سارے اپنی جگہ ہیں. وہ آپ کو سمجھیں کہ وہ آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ ایک تھا، وہ ایشو تو ریزالو ہو گیا. لیکن اب جو آپ کا انڈیویجلی جو ہمارے ٹریڈ فیلو ہیں، میں ابھی ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جو ٹریڈ فیلو ہیں میرے، جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کانٹیکٹ میں رکھیں اپنے جو آپ کے جو کسی حوالے سے جو آپ کے اپنا ہر ایک اپنا پاس. یہ دیکھیں اوورسیز کلائنٹ جو ہے اس وقت آپ کا سب سے بڑا ایسڈ ہی وہی ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ لوکل جو آپ کے پاس انویسٹر ہے اس کے ساتھ آپ اس پوری انڈسٹری کو آپ سائیکل میں لے آئیں گے، تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. لوکل کا کافی فیتھ بنتے بنتے ٹائم لگے گا. جو اوورسیز کلائنٹ ہے اس کا فیتھ آپ جلدی آپ اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں. دیکھیے اس نے فورن کرنسی کو پاکستانی کرنسی میں جب اس نے ایکسچینج کروانا ہے تو اس کو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ ہے. اور وہ آپ اپنے فورن انویسٹر کو جو ہے خاص طور پہ جو آپ کا اوورسیز کلائنٹ ہے اس کو آپ اکاموڈیٹ کریں. اس وقت مارکیٹ میں آپ کو بتایا کہ وہ رابطے میں رہیں ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اپریل کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ کافی اوپن ہو گیا. جب کام مارکیٹ میں اوپن ہوگا تو بڑا اچھا پھر اچھا اس میں سیزن بھی ہوتا ہے. پھر دیکھیں نا سیزنل بھی ٹائم ہوتا ہے. ابھی پیک کی سردیاں وہاں پہ آپ کا اوورسیز جو یورپ، امریکہ، کینیڈا کا جو کلائنٹ ہے وہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ پاکستان میں اس کی بڑی نیچرلی وہ ہر سال آتے ہیں. اور یہ جب مارکیٹ یہ 2009 میں بھی یہی تھا. مارکیٹ جب ایک دم 2009 اور 10 میں مارکیٹ نے جب ایک دم اس کے اندر بوم آیا تب بھی آپ نے دیکھا کہ ریٹ جو ہے وہ 2 ٹائم 3 ٹائم اوپر گئے. پھر 2013-14 کے دوران جب ایک ریئل اسٹیٹ میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم آیا تو بہت زیادہ ریٹ جو ہے وہ اپ ہائی گیا. اس کے بعد یہ 2016-17 میں مارکیٹ بہت بہتر تھی. ظاہر 18-19 کے بعد جو سیاسی اس کے بعد وہ کھینچا تانی کی وجہ سے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا. لیکن اب یہ ہر 5 سال بعد 4 سال بعد جو ہے یہ ایک پیچ آتا ہے جو اس طرح کا ڈیڈ سلو ڈاؤن فال ہوتا ہے. اور ہم اپنے تجربے سے بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہمارا 23-24 کا جو ہمارا 23 کا اینڈ ہے اور 24 کا جو شروعات ہے، پہلا کوارٹر کے بعد جو میری اپنی پریڈکشن ہے، اور میں بزنس کی اس کو دیکھتے ہوئے جو مارکیٹ میں جو ویوز اس وقت آ رہی ہیں، جو لوگوں سے خبریں سن رہے ہیں، تو پہلا کوارٹر کے بعد آپ کا یقیناً طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپریل مئی میں آپ کا بزنس جو ہے وہ بڑا آپ کا اوپر جائے گا. تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں میں کانٹیکٹ رکھیں آپ، اور اپنے جو جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ رابطے میں انگیج کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہوگی انشاءاللہ سر. ناظرین، 2023 کی ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے یہ سال گزار لیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. چیلنجز کے ساتھ ہم نے یہ سال مکمل کر لیا. اس امید سے ہم نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیا سال بہت ساری کامیابیاں لے کر ہمارے لیے آئے گا. ریل اسٹیٹ کے بارے میں کسی طرح کی معلومات کے سلسلے میں، بائنگ سیلنگ کے سلسلے میں یا کنسٹرکشن کے سلسلے میں
آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو آپ رضا ایسوسیٹ اینڈ بلڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.